السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، شجرۃ الحیات نامی کتاب کا ترجمہ چل رہا ہے، جس کے 8 ویڈیو آپ کے سامنے پیش کیے جا چکے ہیں۔ آج کا ہمارا یہ ویڈیو ما بقیہ کا ترجمہ ہے اور یہ ویڈیو نمبر 9 ہے۔ تو آئیے ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرمۃ الجنی، کرمۃ الجنی، جن کا انگور کا بیل۔ ونظر یوسف حولہ فرأى کرمۃ الجنی الفصیح وہی حدائق واسعہ یقصر عن بلوغ نہایتها النظر۔ اور یوسف نے اس کے آس پاس نظر کی تو جن کا وسیع و عریض بیل دیکھا، اور وہ بیل وہ چوڑے درخت باغات تھے جس کی انتہا تک پہنچنے سے نظر عاجز ہے، یعنی اتنی دور تک وہ باغات پھیلے ہوئے تھے کہ وہاں تک نظر بھی نہیں پہنچ سکتی۔ فقال یحدث نفسہ لقد جمعت القمح من حقول الشیخ القزم ویسر اللہ لی ذلك على صعوبته ولن يعجزني ان شاء اللہ ان اقطف کروم هذه الحدائق وانجز ما طلبه الجنی۔ اس نے اپنے نفس سے خطاب کرتے ہوئے کہا، کوتا قد شیخ کے کھیتوں سے میں نے گیہوں جمع کیے، اور اللہ نے اس کے مشکل ہونے کے باوجود علی صعوبتہ، یہاں پر علی کا معنی پر نہیں کریں گے بلکہ باوجود کریں گے، اس کے مشکل ہونے کے باوجود میرے لیے وہ آسان کر دیا، اور ہرگز ان باغات کے بیلوں کو کاٹنا اور جن کی مطلوبہ چیز کو پورا کرنا مجھے عاجز و بے بس نہیں کرے گا۔ قطف یقطف کا معنی توڑنا، پھل اور پھول کو توڑنا، اچکنا، اور اسی سے قطفن ٹوٹے ہوئے پھول یا پھل کو کہا جاتا ہے، اس کی جمع قطوفن آتی ہے۔ وَأُنْجِزُ مَا طَلَبَهُ الْجِنِّيُّ، اور جن کی مطلوبہ چیز کو پورا کرنا مجھے عاجز و بے بس نہیں کرے گا۔ وَأَغْلَبُ ظَنِّي أَنَّ هَذَا الْمُهِمَّ لَنْ يَسْتَغْرِقَ زَمَنًا طَوِيلًا، اور میرا غالب گمان یہ ہے کہ یہ اہم کام زیادہ عرصہ یا زیادہ ٹائم نہیں لے گا۔ استغرق یستغرق، استغراقاً کا معنی گھیر لینا، اور استغرق الوقت کا معنی ٹائم کو گھیرنا یعنی ٹائم لینا، اور مہمن اہم کام کو کہا جاتا ہے۔ وَلَنْ يُحْوِجَنِي إِلَى بَذْلِ جُهْدٍ أَكْبَرَ مِمَّا بَذَلْتُ، اور جو کچھ میں نے کوشش کی اس سے زیادہ کوشش کرنے کا وہ مجھے ہرگز محتاج نہیں کرے گا۔ وَلَنْ أَلْقَى مِنَ التَّعَبِ فِي عَصْرِ الْعِنَبِ أَكْثَرَ مِمَّا لَقِيتُ فِي جَمْعِ الْقَمْحِ وَتَدْرِيَتِهِ وَطَحْنِهِ وَخَبْزِهِ، اور انگور کو نچوڑنے میں مجھے اس سے زیادہ تھکن کا سامنا ہرگز نہ کرنا پڑے گا جو گیہوں کو جمع کرنے اور ان کو ہوا میں اڑانے اور پیسنے اور روٹی پکانے میں سامنا کرنا پڑا۔ یعنی انگور کے نچوڑنے میں مجھے اتنی مصیبت لاحق نہیں ہوگی جتنی مصیبت مجھے گیہوں جمع کرنے میں اور اس کو ہوا میں اڑانے میں، پیسنے میں، روٹی بنانے میں خرچ کی۔
ذرہ یذری تذریتاً باب تفعیل سے، اور ازرا یزری ازران باب افعال سے، اور ذرا یزرو ذرون باب نصر انصرو سے اجوف واوی، اور ذرا یزری زرین باب ضرب یضرب سے ناقص یائی۔ ان چاروں کا معنی ہوتا ہے غلہ ہوا میں اڑانا، اور تعب ان کا معنی تھکن، اور بدل یبدل بدلن کا معنی خرچ کرنا۔ عزیمت الابطال بہادروں کا ارادہ، بطل ان کی جمع ہے ابطال، بہادر ہیرو، اور عزیمت ان کا معنی پختہ ارادہ۔ ثم خفف یوسف من ثیابہ وامسک بمنجل صغیر واقبل على عمله فی نشاط واجتہاد دون ان یضیع من وقتہ شیئا۔ پھر یوسف نے اس کے کپڑے ہلکے کیے اور چھوٹی ڈراٹی کو پکڑا اور چستی و سرگرمی کے ساتھ کام میں لگ گیا، اپنے وقت کو ضائع کیے بغیر۔ منجل کا معنی ڈراٹی، اس کی جمع آتی ہے مناجل، جس کے ذریعے شاخیں وغیرہ کاٹی جاتی ہے۔ اور اقبل علی کا معنی متوجہ ہونا، کسی کام میں لگ جانا۔ وَأَسْرَعَ إِلَىٰ كُرُومِ الْإِنَبِ يَقْطَعُ الْأَنَاقِيدَ مِنْ غُصُونِهَا ثُمَّ يَضَعُهَا فِي طُشُوتٍ كَبِيرَةٍ۔ اور یوسف انگور کے بیلوں کے پاس جلدی گیا تاکہ اس کی شاخوں سے خوشے کاٹے اور اس کو بڑی پلیٹوں میں رکھے۔ غصن کا معنی درخت کی ڈالی یا شاخ، اس کی جمع غصون ہے، اور عنقود کا معنی خوشہ گچھا، جس کی جمع آتی ہے اناقید، اور تشتن کا معنی پلیٹ، اس کی جمع ہے تشوت۔ وَظَلَّ دَائِمًا عَلَى ذَلِكَ مُسْتَهِينًا بِكُلِّ مَا يَلْقَاهُ مِنْ عَنَاءٍ وَجَهْدٍ 30 يَوْمًا كَامِلَةً۔ اور وہ اس پر ہر تھکن و مشقت کو آسان سمجھتے ہوئے 30 دن یعنی 1 ماہ جمع رہا۔ استہان یستہین، استہانتاً اور تہاون یتہاون تہاوناً بالامر، اس کا معنی ہوتا ہے آسان سمجھنا، حقیر سمجھنا۔ اور دائبن، اس کا معنی ہوتا ہے مشغول۔ دأب یدأب دأبن و دأبن و دؤوبن باب فتح سے کسی چیز کی عادت ہونا، کسی کام کو ہمیشہ کرنا، تندہی سے کام کرنا۔ وَلَمَّا انْتَهَى مِنْ ذَلِكَ رَاحَ يَعْصِرُ الْعِنَبَ ثُمَّ يُغْلِي عَصِيرَهُ وَيَدَعُهُ فِي الْبَرَامِيلِ بَعْدَ أَنْ يُصْبِحَ شَرَابًا سَائِغًا لَذَّةً لِلشَّارِبِينَ۔ اور جب وہ اس سے فارغ ہو گیا تو انگور کو نچوڑنے لگا، پھر اس کو جوش دینے لگا، اور پینے والوں کے لیے مزیدار اور خوشگوار شراب بن جانے کے بعد بیرلوں میں رکھنے لگا۔ ثم ينقل البرامیل الى كهوف الجنی الواسیہ۔ بیروں کو منتقل کرنے لگا جن کے وسیع و عریض گاروں کی طرف، بیرلوں کو جن کے وسیع و عریض گاروں کی طرف منتقل کرنے لگا۔ وقد استغرق منہ ذلك 90 یوما کاملۃ، اور اس میں اس کو پورے 90 دن یعنی 1.5 ماہ لگے۔ سائغن کا معنی خوشگوار، نگلنے کے قابل، قابل ہضم، نرم و تر۔ زہرۃ الشوک، کانٹے کا پھول۔ شوکن کا معنی کانٹا، شوکن اور شوکتن، تا کے ساتھ اور تا کے بغیر دونوں، شوکن اور شوکتن کا معنی کانٹا
اور شائکن اور شویکن خاردار یعنی کانٹے دار، جیسے سلکن شائکن خاردار تار یعنی کانٹے والا تار، شوق الحائط کانٹے دار دیوار بنانا، زہرۃ الشوک کانٹے کا پھول، ولما اتم واجبہ نادى الجنی فظہر امامہ فی الحال، اور جب اس نے اس کا کام پورا کر دیا تو جن کو پکارا وہ اسی وقت اس کے سامنے ظاہر ہو گیا۔ ثم راح الجنی یتفحص البرامیل ویتذوق ما فیہا من شراب العنب برمیلا بعد برمیل حتی اطمأن الی نجاح یوسف، پھر جن بیرلوں کو جانچنے لگا اور اندر کی شراب کو یک کے بعد دیگر بیرلوں میں چکھنے لگا، یہاں تک کہ یوسف کی کامیابی کا اس کو اطمینان ہو گیا۔ تذوق یتذوق تذوقا، اس کا معنی ہوتا ہے چکھنا، اور ذاق یذوق ذوقا بابی نصر انصرو سے اجوفی واوی، اس کا معنی بھی ہوتا ہے چکھنا۔ اور تفحص یتفحص تفحصا، اور ایسے ہی فحص یفحص فحصا، بابی فتح سے اور بابی تفاعل دونوں سے ترجمہ ہوتا ہے جانچ پڑتال کرنا، تحقیق کرنا۔ فاقبل علیہ الجنی مہنیا ایاہ بما وفق الیہ من فوز باہر ونجاح نادر، پھر جن اس پر متوجہ ہوا مبارکبادی دیتے ہوئے اس نمایاں اور بے مثال کامیابی کی جس کی اس کو توفیق دی گئی۔ باہرن کا معنی خیراکن لاجواب بنانے والا، بہر یبہرو بہرن بابی فتح سے خیرا کرنا چکا چوند کرنا، اور نجاہم باہرن فائق اور ممتاز کامیابی نمایاں کامیابی، تو یہاں پر باہرن کا معنی نمایاں ممتاز، یعنی ایسی کامیابی کہ جیسی کامیابی کے اندر وہ دوسروں سے فائق ہو گیا، دوسروں سے بڑھ گیا، تو اس کو کہتے ہیں نجاہم باہرن فائق و ممتاز کامیابی۔ اور نجاح نادرین، یہاں پر نجاح نادرین ہے، نجاح نادرین اور نجاح نادر نجاح باہر دونوں کا ایک ہی مطلب ہے، چاہے فوزن کے ساتھ باہر لگاؤ یا نجاح کے ساتھ لگاؤ، دونوں کا معنی ممتاز کامیابی، نجاح کا معنی بھی کامیابی اور فوزن کا معنی بھی کامیابی۔ اور نادرن اس کا معنی ہوتا ہے نایاب کمیاب، نایاب یعنی نہ ملنے والا، اور کمیاب کا معنی ملے لیکن بہت کم ملے، تو نادرن کا معنی نایاب بھی ہوتا ہے، کمیاب بھی ہوتا ہے اور عجیب و غریب بھی ہوتا ہے۔ یہ ندر یندر ندرن و ندورن بابی نصر سے کمیاب ہونا، اس سے اسمی فاعل کا صیغہ ہے نادرن۔ ثم قال یا لک من مصابر صابر ایھا الرجل الصغیر الشام الا لا بد من مکافاتک علی ما بذلت من جہد لتؤمن ان لکل مجتہد نصیبا۔ پھر کہاں ہے صبر کرنے اور جمے رہنے والے، اے خوددار چھوٹے آدمی، سنو جو کچھ محنت تو نے کی اس پر تجھ کو بدلہ دینا ضروری ہے، تاکہ تجھے یقین ہو جائے کہ ہر محنتی کے لیے حصہ ہے، ہر محنتی کے لیے کام کے بدلے میں کچھ ملتا ہے، ہر محنتی کے لیے حصہ ہے۔ کافا یکافئ مکافاتن کا معنی بدلہ دینا، اور لا بد کا معنی ضروری، ویسے لا کا معنی نہیں اور بد کا معنی چھٹکارا، چھٹکارا نہیں ہے مطلب ضروری ہے، اور شہمن کا معنی خوددار۔ فما ارضا لنفسی ان یقال عنی ان احدا کائنا من کان بدل فی سبیل جہدا
قل او عظم دون ان اجزیہ علیہ اجرا، میں اپنے لیے یہ پسند نہیں کرتا ہوں کہ میرے بارے میں کہا جائے کہ کسی نے، چاہے وہ جو بھی ہو، کائن من کان کا مطلب جو بھی ہو، جو بھی ہونے والا ہو، یعنی جو شخص بھی ہو، میرے خاطر کوشش صرف کی، چاہے وہ چھوٹی ہو کہ بڑی ہو۔ قل او عظم، قل کا معنی کم ہو، او عظم یا بڑی ہو، یعنی چھوٹی ہو کہ بڑی ہو، اور میں نے اس کو بدلہ نہیں دیا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ جن یوسف سے یہ کہہ رہا ہے کہ میں تجھے تیری کوشش پر بدلہ دوں گا، اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بارے میں یہ کہا جائے کہ اس نے محنت کروائی، کام کروایا اور اس کو بدلہ بھی نہیں دیا۔ اور میں اپنے لیے یہ بات پسند نہیں کرتا کہ میرے بارے میں ایسا کہا جائے کہ میں نے کسی سے محنت لی، کسی سے کام کروایا اور میں نے اس کو بدلہ نہیں دیا، ایسا میرے بارے میں نہ کہا جائے۔ دون ان اجزیہ علیہ اجرن کا مطلب یہی ہے بغیر اس کے کہ میں اس کو اس پر بدلہ دوں۔ جزا یجزی کا معنی بدلہ دینا، کافا یکافئ مکافاتن اور جزا یجزی دونوں کا معنی ہوتا ہے بدلہ دینا۔ اور فی سبیل کا معنی میرے خاطر، ویسے سبیل ان کا معنی راستہ بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں پر خاطر، فی سبیلی میرے خاطر۔ ثم اخرج الجنی من جبی زہرۃ الشوک وعطاہ ایاہا مکافاتا لہ علی ما بذل فی سبیلہ من جہد، پھر جن نے اس کے جیب سے کانٹے کا پھول نکالا اور وہ اس کو دے دیا اس کوشش کے بدلے میں جو اس نے اس کے خاطر کی۔ ثم قال له الجنی متی رجعت الی بیتک واحتجت الی شیء فنم هذه الزهرة وتمنى ما شئت فإنك واجد فيها قضاء حاجتك وبالغ بها كل أمنيتك۔ پھر جن نے اس کو کہا کہ جب تو گھر لوٹے اور تجھے کسی چیز کی ضرورت ہو تو تو اس پھول کو برا، ویسے نما ینمی تنمیتن اس کا معنی برانا ہوتا ہے، تو اس سے اگر یہ نما ینمی یہ نمے پڑھیں گے تو یہ امریکہ سے گارے گا۔ یہ اگر نما ینمی تنمیتن، صلی یصلی تسلیتن کے وزن پر، نما ینمی تنمیتن کا معنی برانا، اگر اس سے ہو تو اس کو آپ پڑھیں گے نمی، یہ نما پھر غلط رہے گا، یہ امریکہ سے گا۔ فنمی ہادی الزہرۃ، تو اس پھول کو برا۔ وَتَمَنَّ مَا شِئْتَ، اور جو چیز چاہے اس کی تمنا کر۔ فَإِنَّكَ وَاجِدٌ فِيهَا قَضَاءَ حَاجَتِكَ، تجھے تیری ضرورت کی چیز مل جائے گی۔ وَبَالِغٌ بِهَا كُلَّ أُمْنِيَّتِكَ، اور تیری ہر امید یا ہر تمنا پوری ہو جائے گی۔ بلغ الامنیت کا معنی تمنا پوری ہونا، بلغ کے ساتھ جب امنیتن کا لفظ آئے یا عمل کا لفظ آ جائے، عمل یعنی امید، تو اس کا معنی ہوتا ہے پورا ہو جانا۔ ویسے بلغ یبلغ بلوغن کا معنی پہنچنا ہوتا ہے، لیکن بلغ الامنیہ یا بلغ العمل تو اس کا معنی ہوتا ہے امید پوری ہونا یا تمنا پوری ہونا۔ فدہش یوسف حین رأى حقارۃ الہدیۃ، یوسف اس معمولی ہدیے کو دیکھ کر حیران ہو گیا۔ ولیکن ادبہ وحیاہ ابیا علیہ ان یعترض ومنعہ ان یحقر من شأن الہدیۃ فلم یسعہ الا ان یشکر للجنی ہدیتہ، اور لیکن اس کے ادب و حیا نے اس پر اعتراض کرنے سے انکار کیا اور ہدیے کو معمولی سمجھنے سے روک دیا۔ اعتراض یعترض، اعتراض ان کا معنی اشکال کرنا، سوال اٹھانا، اور آرے آنا، پیش آنا، یہ سب معنی ہوتے ہیں۔ اس کے لیے جن کے ہدیے کے شکر ادا کرنے کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں رہا۔ فلم یسعہ الا ان یشکر للجنی ہدیتہ، وسع یسع کا معنی گنجائش رکھنا،
تو فلم یسعہ الا ان یشکر للجنی ہدیتہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے جن کے ہدیے کا شکر ادا کرنے کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں رہا، یعنی اس کو گنجائش نہیں رہی مگر یہ کہ جن کے ہدیے کا شکر ادا کرے۔ فابتسم لہ الجنی شاکرا لہ تحیتہ و مودتہ، جن اس کے سامنے مسکرایا اس کی تحسین اور محبت کا شکر ادا کرتے ہوئے۔ مودتن کا معنی محبت۔ ولم تمضی علی ذلک لحظۃ واحدۃ حتی صفر الجنی فارتج من صفیرہ الجبل ثم اختفى الجنی وحائط عن ناظرہ فی الحال، اور کچھ لمحہ گزرا تھا کہ جن نے سیٹی بجائی، اس کی سیٹی سے پہاڑ گونج اٹھا، پھر جن اور اس کی دیوار اسی وقت اس کی نظر سے غائب ہو گئے۔ صفر یصفر تصفیرا، اس کا معنی ہوتا ہے سیٹی بجانا، اور ایسے ہی اس کا ایک معنی ہوتا ہے زرد بنانا، پیلا بنانا یا پیلے رنگ میں رنگنا، زرد رنگنا، اور ایک معنی اس کا خالی کرنا بھی آتا ہے۔ تو صفر یصفر تصفیرا سیٹی بجانا، یہاں پر یہی معنی مراد ہے، اور ایک معنی پیلا زرد بنانا، زرد رنگ رنگنا یا خالی کرنا۔ اور ارتجا یرتج ارتجاجن کا معنی ہلنا، ایسے ہی سمندر کا متلاطم ہونا یعنی سمندر میں موجیں اٹھنا، یہاں پر ترجمہ اس کا گونجنا کریں گے۔ وانفسحت الطریق امام یوسف فراح یواصل سیرہ قاصدا غایتہ مستمدا من اللہ عونہ ورعایتہ، اور یوسف کے سامنے راستہ کھل گیا۔ انفسح ینفسح انفساحا، باب انفعال سے، اور تفسح یتفسح تفسحا، دونوں کا معنی ہوتا ہے کھل جانا۔ اور یوسف کے سامنے راستہ کھل گیا اور وہ اپنے مقصد کے ارادے سے لگاتار چلتا رہا، اللہ سے مدد اور حفاظت چاہتے ہوئے۔ استمد یستمد استمدادن باب استفعال سے مدد لینا، حاصل کرنا، اور استمد فلانن کا معنی مدد طلب کرنا، کسی سے مدد چاہنا۔ یہ تھا شجرۃ الحیات نامی کتاب کے ترجمے کا ویڈیو نمبر 9، اور یہاں تک 4 فصلیں ہوئی۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں فصل خامس یعنی 5ویں فصل کو شروع کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے انتظار کیجیے، دعا میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔